کورونا وائرس کی وبا کے بعد لوگوں پر معاشی بوجھ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. کئی لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو گئی ہیں تو کئی کاروبار بند ہوئے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب لوگوں نے اپنے کریئر کے حوالے سے پہلے سے مختلف طریقے سے سوچنا شروع کر دیا ہے. کریئر سلیکشن کے حوالے سے ایک نئی سوچ جو ہے وہ ترقی پا رہی ہے. اور کورونا وائرس کے بعد اب کریئر سلیکشن کی سوچ میں کیا تبدیلی آئی ہے, کس طرح سے ہم کیا اسکل بیسڈ ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ کریئر کاؤنسلر رضوان الحق صاحب موجود ہیں. السلام علیکم رضوان صاحب. جی وعلیکم السلام. پہلے تو یہی سمجھا دیں ذرا مجھ جیسے شخص کو کہ یہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ووکیشنل بھی تو ہوتی ہے, یہ ایک نئی ہے اور کنفیوژن اور بڑھا دیں آپ میرے لیے. ٹریننگ بھی تو ہوتی ہے نا, وہ بھی بتا دیں. چلیں, کنفیوژن لیڈس ٹو کلیئرٹی. دیکھیں اسکل تو بیسیکلی کمبینیشن ہے نا, کہ آپ نے اسٹڈی کیا کی ہے اور آپ نے جاب کیا کی ہے, اس کو کمبینیشن کو ہم اسکل کی طرف لے جاتے ہیں. اچھا ایگزامپل سے بتائیں گے تو اور ذرا واضح ہو جائے. مطلب ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ایک پلمبر ہیں, آپ ایک الیکٹریشین ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے اسٹڈی کیا کی اور آپ کا ایکسپیرینس کس چیز کا ہے, دونوں کو ملا کے ایکچولی اسکل آپ کا جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ واٹ اسکل یو ہیو ایکچولی. تو آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ایم بی اے کیا ہوتا ہے جاب کوئی اور کر رہے ہیں, انجینئرز ہیں تو جاب کچھ اور کر رہے ہیں. سو یس you yourself is an example, اور اس طرح سے ایگزامپلس بہت زیادہ ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ہمیں جو کرونا کی وجہ سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری ٹیکنیکل ایجوکیشنز ہیں, ہم جو آن لائن چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, کرونا نے ڈسرپشن بہت کی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کرونا میں لوگ بن بھی گئے ہیں. اگر ہم لوکل ایگزامپل دیکھیں تو فوڈ پینڈا از این ایگزامپل. اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو ہمارے پاس امیزون کی ایگزامپل ہے کہ امیزون ڈیجیٹل سروسز بڑھ گئے. امیزون از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ $2 ٹریلین کمپنی, تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اچھا وہ چیز رہ گئی کہ وہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل, وہ پھر کیا ووکیشنل ایجوکیشن از مور لائکلی وچ از آپ جس طرح سے کوئی ٹیکنیکل اسکل لرن کر لیتے ہیں ووکیشنلی, آپ کو اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, ڈپلوما کر سو آپ کوئی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں اور آپ وہاں سے کوئی ڈپلوما کر لیتے ہیں, یا وہ ٹیکنیکل ٹریننگ, آپ کو سوئنگ کی ٹریننگ دے دیتے ہیں, آپ کو کار مکینک بنا دیتے ہیں, موبائل فون ریپیئر مکینک بنا دیتے ہیں, جس کے لیے آپ نے کوئی کوالیفیکیشن نہیں اچیو کی ہوئی. ویئر ایز دی ٹیکنیکل از بیسیکلی کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کوالیفیکیشن جو ہے وہ اچیو کی ہے, اینڈ ان دونوں کے کمبینیشن کو ملا کے پھر ہم اسکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ یہ مکینیکل انجینئر ہے. یس ایگزیکٹلی. سو کرونا میں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہے کہ ہم نے کرونا کو دیکھا ہے صرف ایک نیگیٹو ایسپیکٹ کے اندر. کرونا نے بہت سارے لوگوں کو بنایا بھی ہے. ہم پھر کمپیریزن کریں گے نا کہ کم کو بنایا ہے, زیادہ کو بگاڑا ہے, یا زیادہ کو بنایا اور کم کو. دیکھیں اپرچونٹی جو ہے نا وہ ورسٹ ٹائم میں بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج جب اوپر جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ارن کر رہے ہوتے ہیں, جب اسٹاک ایکسچینج نیچے آ رہی ہوتی ہے کچھ لوگ ارن کر رہے ہوتے ہیں. سو ایگزیکٹلی دس از ہاؤ یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اس میں میرے لیے کیا اپرچونٹی ہے. ہم کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ہم امیگریشن کا بزنس کرتے ہیں, تو ہم نے جب کرونا آیا تو وی تھاٹ کہ اب تو آن لائن چیزیں ہو جائیں گی, امیزون کے ساتھ یا ای کامرس کے ساتھ, یا اگر اب دراز کے ساتھ کیوں نہ لنک اپ کیا جائے, تو ہم نے اس کی ٹریننگ سٹارٹ کر دی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کرونا واز دا بیسٹ تھنگ ایور ہیپن ٹو می. تو آپ نے اپرچونٹی دیکھنی ہے کہ اپرچونٹی کیا ہے, کہاں پہ آپ کی بات کریں کہ جو فار ایگزامپل اسکولز میں جا رہے تھے, پڑھ رہے تھے, بچوں کے لیے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسکولز بند ہیں, اسکولز کے لیے ایک مشکل وقت تھا, کچھ آن لائن پڑھا سکتے تھے, کچھ نہیں پڑھا سکتے تھے, جو دکانیں تھیں محلے کی وہ بند تھیں, وہ اپنا بہت ساروں کے ریسٹورینٹ چھوٹے جو جوائنٹس, برگر جوائنٹس اور پیزا جوائنٹس وہ بند ہو گئے. یہ سب سے زیادہ ہوٹلنگ اور ٹریول انڈسٹری جو ہے اس کو اس نے ڈسٹرپٹ کیا ہے. لیکن اس میں بھی لوگوں نے جو ہے وہ نئی نئی چیزیں نکال کے اور وہاں سے آن لائن ڈیلیوری فوڈ سروس کی شروع کر دی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آتی ہیں آپ کے, اور یہ دس از ناٹ دی فرسٹ پینڈیمک اینڈ دس از ناٹ دی لاسٹ پینڈیمک. یہ تو سچویشن آتی رہے گی اور ہمیں اس سچویشن کو فیس کرنا پڑے گا. تو اس میں کوئی خاص کوئی مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپرچونٹی دیکھ سکیں کرائسس میں؟ اب مائنڈ سیٹ تو چاہیے, کامن سینس بھی چاہیے ہوتی ہے. پازیٹیو انسان جو ہے وہ اپنے لیے ہر مشکل سچویشن میں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ضرور نکال لیتا ہے. سو اب چونکہ کرونا کی وجہ سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں, تو وی پرابیبلی نیڈ ٹو شفٹ ٹو اسکل بیس تھنگس, کہ آپ کے پاس اسکل کیا ہے. تو وہ کون کون سے کریئرز ہوں گے مثال کے طور پہ, جو لوگ یہ اب کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہم کریئر پیٹرن کون سا اپنائیں یا کس طرف ہمیں جانا چاہیے آگے آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں دو کریٹیکل جنکچرز ہیں, ایک میٹرک کے بعد کیا کرنا چاہیے اور ایک ایف ایس سی کے بعد کیا کرنا چاہیے. مجھے لوگ ملتے ہیں, پہلے تو یہ بتائیں گیپ لینا چاہیے یا نہیں,
ایک یہ بھی نیا کانسیپٹ آیا ہے کہ آپ ذرا ایک سال آف لے کے سوچ لیں کہ بھائی کرنا کیا ہے آپ نے. ایگزیکٹلی. لیکن یہ کانسیپٹ تو باہر تو بہت پرانا ہے کہ لوگ ایف ایس سی چونکہ ہائر سیکنڈری اسکول گورنمنٹ کراتی ہے تو اس لیے وہاں تک تو سارے گورے پڑھتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بیچلر ڈگری بہت کم پیسے کماتے ہیں پھر کچھ کرتے ہیں. تو یہ دو کرٹیکل جنکچر جو ہیں میٹرک اور ایف ایس سی, اس کے اوپر تھوڑا سا لوگوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ اگر پرپز جو ہے وہ مائیگریٹ ہونا ہی ہے باہر, تو وائی آر یو بیکمنگ این انجینئر؟ انجینئرز آر ناٹ ہائیلی ان ڈیمانڈ in the modern world. وہاں پہ الیکٹریشین کی ضرورت ہے, وہاں پہ کار مکینک کی ضرورت ہے, وہاں پہ پلمبر کی ضرورت ہے. دے آر میکنگ ملینز آف ڈالر. کار واش وہاں پہ اتنے پیسے بنا رہے ہیں. ٹیکنیکل جن لوگوں جو بلو کالر جابس ہیں, وائٹ کالر جاب کی اس طرح سے وہاں پہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ تو گورے خود بھی ہیں اور پھر اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ دو کرٹیکل ایریاز ہیں جہاں پہ فوکس کرنا ہے کہ وی وانٹ ٹو لیو ان پاکستان اور وی وانٹ ٹو سیٹل ابراڈ. ٹھیک ہے, تو پھر اکارڈنگلی ہمیں اپنا کیریئر. تو پھر جو لوگ یہاں سے بڑی ڈگریز کی خواب لے کر ایسپائر کرتے ہیں کہ ہم فلاں یونیورسٹی ہارورڈ ییل وغیرہ جا کے, یا کوئی بھی یونیورسٹی, مانچسٹر یونیورسٹی, لنڈن یونیورسٹی جا کے میں ماسٹر کروں گا اس چیز میں اور میں وہیں پر نوکری کوئی ڈھونڈوں گا, تو پھر وہ ایک کیریئر پاتھ کتنا مشکل ہے, ان کو ادھر کی مارکیٹ میں گھسنا کتنا مشکل ہے. ہارورڈ کا گریجویٹ کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے کسی اور گریجویٹ کے ساتھ, بیکاز وہ جو سوشل سرکل وہاں پہ بنے گا دیٹ از مور امپورٹنٹ. ہم باقی جو یونیورسٹیز ہیں دنیا باہر کی, کراچی یونیورسٹی جو بھی ہوگی, وہاں پہ اگر آپ اس طرح کی کسی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں تو اب چونکہ لوگ بہت زیادہ آتے ہیں وہاں پہ جا کے سٹک ہو جاتے ہیں کہ اب کچھ ہو نہیں پا رہا ہے, امیگریشن ہو نہیں پا رہی, پرماننٹ ریزیڈنس مل نہیں رہی. تو اس کے لیے وہاں پہ چونکہ جو سکلز ان ڈیمانڈ ہیں تو وہ بلو کالر جابز والے سکلز ہیں, تو گو فار دیٹ. ڈونٹ گو فار ایم بی اے. ایم بی اے کر کے ان دی اینڈ آپ کو کچھ ملتا نہیں ہے. سو دس از ویری کرٹیکل ڈیسیجن کہ مجھے کرنا کیا ہے لائف کے اندر. تو اس لیے جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے تو کرونا ہے یا کرونا نہیں ہے, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ یو ایٹ آل. سو دس از آئی تھنک دس از آر یوتھ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. اب وہ ڈاکٹر انجینئر والی سوچ کو ختم کر کے اب کس سوچ کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں, آپ کا جتنے دنیا کے بلینئرز ہیں کوئی بھی ڈاکٹر انجینئر نہیں ہے, سارے کے سارے تو گریجویشن سے بھاگے ہوئے ہیں. بل گیٹس لیکن وہ ہارورڈ شاورڈ کی گریجویشن سے بھاگے ہیں نا, مطلب یہ تو میرا خیال ہے ادھر تو ہم ہارورڈ کی بات ہی نہ کریں اس وقت, کیونکہ ہارورڈ میں تو پاکستان سے بھی جانے والے میرا خیال ہے یا دنیا سے جانے والے 1% لوگ ہوتے ہیں نا. عام دیکھیں وہ تو پھر میں اپنی اگزامپل لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک بہت ہمبل سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور ایک بڑی نارمل سی یونیورسٹی سے گریجویشن کی, گومل یونیورسٹی ڈی اے خان سے. ٹھیک ہے, ماسٹرز کیا, لیکن آج مطلب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 500 ملین, 1000 ملین, 1500 ملین. تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ اپنے اوپر, اف یو جو فارمل ایجوکیشن ہے دیٹ ول میک یو اے لیونگ, سیلف ایجوکیشن ول میک یو اے فارچون. تو ڈپینڈ یہ نہیں کرتا کہ آپ نے ہارورڈ سے پڑھیں یا پنجاب یونیورسٹی سے پڑھیں, ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے اندر کتنا وہ اسپارک ہے. اف یو سیلف ایجوکیٹ یور سیلف تو یو کین ڈو ونڈرس. 2014 تک میں جاب کرتا تھا, کمفرٹ زون میں تھا, میں نے جاب کو کوئٹ کیا, حالانکہ اتنی اچھی جاب تھی, کوئٹ کیا, بزنس سٹارٹ کیا اینڈ نیور لک بیک. سو رسک لینا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس رسک کو لینے سے پہلے آپ کو اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا. سو یو نیڈ ٹو ڈیولپ یور سیلف. ٹھیک ہے, تو آج تک انویسٹ کیا ہے اس سے نیچے, کپڑے کون سے پہننے ہیں, شوز کون سے پہننے ہیں, تو کھانا کون سا کھانا ہے, کہاں پہ کھانا ہے. نو اٹ از ٹائم ٹو انویسٹ ہیئر. اچھا, اب یہ جو آپ نے بات کی کہ یہاں کے لیے انویسٹ کریں, یہاں کے لیے انویسٹ کے لیے کون کون سے ڈومینز ایسے ہیں کہ جس کے اوپر ہر شخص کو کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ہمیں ایک ہے کہ آپ نے ایجوکیشن لے لی ہے, دیٹ از فائن, ایک ڈومین ہے, دیٹ از سیپریٹ تھنگ. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, آپ کو ایم بی ایز, بی بی ایز, پی ایچ ڈیز تک آتے ہیں, بٹ دے آر فائنڈنگ اے جاب, ٹرائنگ ٹو لک فار اے جاب, اور ان دی اینڈ دے اینڈ اپ. ایک انجینئر ہے میرے پاس آئے انجینئر, میں نے ان سے پوچھا جی آپ کی جاب کہاں پہ ہے, کہتا جی 15,000 روپے کی نوکری کر رہا ہوں. سو دین اٹ از ٹائم ٹو انویسٹ ان یور سیلف. ٹھیک ہے, کہ آپ اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں, لیکن اس کے لیے کیا چاہیے آپ کو, آئی سائٹ نہیں چاہیے, مائنڈ سائٹ چاہیے. ٹھیک ہے, جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو سی یور سیلف 10 years ڈاؤن دا لائن, 5 years ڈاؤن دا لائن, 15 years ڈاؤن دا لائن, تو ہمیں اس کے لیے پھر اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. ہم اس طرح میجر نہیں کر رہے ہوتے نا, ہم تو یہ سوچتے ہیں بھائی میرے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے, اتنے ڈالر ہونے چاہیے, اتنی تنخواہ ہونی چاہیے. مانیٹری ٹرمز میں ہم زیادہ I want to become a millionaire.
یہ کہہ لیں ایبسلیوٹلی ایکسیلنٹ ڈریم. آج تک ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ پیسے والے لوگ جو ہے نا یہ برے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں, مطلب یہ کامن پرسیپشن ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے, اگر اس نے اچھی گاڑی رکھی ہے تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہوگی. نو, اٹ از ناٹ لائک دیٹ. پیپل آر میکنگ فارچون. لوگ محنت سے بھی کما رہے ہیں بھئی, ایسا نہیں ہے کہ سارے اسی طرح سے کما رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی گڑبڑ کی. لیکن ان لوگوں کے آپ آج ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس گاڑی ہے, گھر ہے, سب کچھ بہت اچھا ہے. آپ ان کی اسٹرگل کو نہیں دیکھ رہے. اب انہوں نے پچھلے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کیا کیا, جس کے بعد کوئی آپ ہمارے اسلام آباد میں جو ہے وہ سیور فوڈز ہے, تو سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ ہمبل سٹارٹ سے لوگ بہت آگے پہنچتے ہیں, لیکن ہمبل سے بھی ایک بالکل نیچے, اس سے نیچے والے سڑک سے آپ عرش تک, فرش سے عرش تک کا سفر ہوتا ہے. ایک تو ہم نے بات کی ایجوکیشن ڈومین ہے نا, اس کو چھوڑ دیں. اب کون سے ڈومینز ایسے تھے, جو میرا سوال تھا کہ کیا چیز, فار ایگزامپل ہم کون سی چیزیں ایسی پڑھنا شروع کریں یا کیا ایکٹیویٹی کرنا شروع کریں کہ جس سے وہ باقی جو ہمارے خالی ایریاز ہیں وہ فل ہونا شروع ہوں؟ دیکھیں, اف یو وانٹ ٹو لیو ان پاکستان, آپ اپنا کیریئر جو ہے وہ پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں, آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں, جاب کرنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو آئی ووڈ سجیسٹ رادر دین بیکمنگ این انجینئر اور ڈاکٹر جو بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, پیسے نہیں لوگ اس طرح سے پھر کما پاتے, بیٹر از کہ آپ ای کامرس اسکلس کو لرن کرنا اسٹارٹ کریں. دیٹ کین میک یو اے فارچون. ہم نے کووڈ میں ہی ای کامرس کا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کیا, اینڈ اٹ از سسٹینیبل. ود ان کووڈ ہی سسٹینیبل ہو گیا. سو دیٹ از ویئر دی اپرچونیٹی از. آپ ٹیکنیکل اسکلز میں انویسٹ کریں رادر دین بیکمنگ اے ڈاکٹر اور میں ان پروفیشنز کو برا بالکل نہیں کہہ رہا, لیکن مسئلہ یہ کہ ریوارڈنگ پروفیشنز کون سے ہیں. تو مور اینڈ اف یو وانٹ ٹو سیٹل ابراڈ, تو ایف ایس سی کے بعد فار گاڈ سے ایک BBA کرنے نہ جائیں. اچھا, فار گاڈ سیک انجینئرنگ کرنے نہ جائیں, ٹھیک ہے, امیگریشن نہیں ہو پاتی. گو فار ٹیکنیکل اسکل. آپ وہ والی چیز کریں جو جن کی وہ ادھر ضرورت ہو. دیکھیں, آسٹریلیا کی اگزامپل لیں تو 10,000 الیکٹریشینز آر ریکوائرڈ ان آسٹریلیا, اینڈ ایوری ایئر ہارڈلی کتنے الیکٹریشینز جاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں کون جائے گا آسٹریلیا. اچھا, آپ کسی الیکٹریکل انجینئر کو کہتے ہیں نا, آپ الیکٹریشین بڑا مائنڈ کرتے ہیں. بہت مائنڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ڈاؤن, لیکن وہ ہمارا یہ سیگمنٹ دیکھ کے وہاں اپلائی ضرور کر سکتے ہیں اگر جانا چاہتے ہیں. الیکٹریشین بننے کے لیے آپ الیکٹریشین بنیں, آسٹریلیا جائیں, الیکٹریشین کی اسٹڈی کریں, الیکٹریشین بنیں. 10 years ڈاؤن دا لائن اگر زندگی رہی تو مجھ سے ملیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کیا امیر ہو چکے. ٹھیک ہے, تو باہر ہم کیا نہ کریں. لیمبرگینی جو ہے وہ الیکٹریشین چلاتا ہے, الیکٹریکل انجینئر نہیں چلاتا. ٹھیک ہے, یہ میں دیکھ چکا ہوں. اچھا, لا کریں یا نہ کریں باہر سے؟ لا تو ایک ایسی ڈگری ہے جو آنے والے دنوں میں, آپ کو پتہ ہے یو ایس میں جو ہے وہ بہت زیادہ سافٹ ویئرز آ گئے ہیں جو لوگوں کو بیسک جو لیگل ایڈوائز ہے وہ دے رہے ہیں. وکیل ہی لڑے گا نا کیس, تو وکیل ہی لڑے گا. وہ آہستہ آہستہ اس کی ڈیمانڈ, چونکہ آپ کو اگر چھوٹے لیول کی کوئی لیگل ایڈوائس چاہیے تو وہ تو آپ کو سافٹ ویئر یا آپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو وہ اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش. جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت تک کر لیں, ٹھیک ہے, تک چلے گا. اچھا, BBA باہر سے نہ کریں. BBA بہت کم سکوپ ہے. آگے ڈاکٹرز آف کورس کینیڈا میں چاہیے, وہ تو ہر ملک کو چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا از ناٹ این ایزی تھنگ. پینٹس نہیں ہے نا بھائی, تو آپ بن سکتے ہیں. اسکالرشپ ملتا نہیں ہے, اور دس از لائک اینولی آپ کو تقریباً 7 ملین to 8 ملین کا ایکسپینس آپ کا ہوتا ہے صرف ٹیوشن فی. حکیم نہیں ہوتے باہر, کیونکہ یہ ہنسنے کی بات ہے, حکمت ایک اتنا بڑا ایریا ہے, آپ ہنس رہے ہیں بھائی. ہومیوپیتھک حکمت کا جو ایریا ہے وہ ایک آلٹرنیٹ, دیٹ از سم تھنگ آئی ہیو ناٹ ایکسپلورڈ. اچھا, پہلوان وغیرہ ہوتے ہیں, پہلوان یہ مجھے نہیں پتا, وہ جو ہڈیاں وہ کرنے والے, وہ بھی تو ہے نا ایک پاکستان میں, اس کی بڑی ایسا اسکل میری نظر سے نہیں گزرا. اچھا چلیں, آپ کی اسٹڈی تھوڑی یہ بتائیں, انجینئرز کون سی انجینئرنگ وہاں پر چاہیے, درکار ہے؟ دیکھیں, انجینئرنگ میں مکینیکل انجینئر یہ ڈیمانڈ میں ہی رہے گا, الیکٹریکل انجینئر ظاہر ہے یہ ڈیمانڈ میں ہی رہے گا, IT سافٹ ویئر انجینئرنگ یہ وہ ایریا ہے جو کہ فار ایور جو ہے لوگوں کو ڈیمانڈ اس کی رہے گی. آنے والے وقتوں میں ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جانا ہے, تو دیٹ از بیکڈ بائی سافٹ ویئر انجینئر. ٹھیک ہے, فائنینس I don't see much scope. Due to artificial intelligence. میں باہر کی بات کر رہا ہوں. ہاں, باہر کی بات کر رہے ہیں. I don't see much scope in finance. Make a living والی بات تو ٹھیک ہے, making a fortune والی بات نہیں ہو سکے گی. مارکیٹنگ اور یہ سیلز وغیرہ, سیلز اینڈ مارکیٹنگ. سیلز کا کام تو آف کورس ایوری بڈی از سیلنگ, سب لوگ سیل کرتے ہیں, تو سیلز اور مارکیٹنگ کا اسکوپ تو. اور یہ جو ہوٹل مینجمنٹ ہے, ان کی بھی ڈگریز لوگ باہر سے
کم کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں. ہوٹل مینجمنٹ تو خیر یہ, لیکن یہ ایریاز ہیں دیکھیں, اس میں ان کے اپنے لوگ بھی ٹریننگ لے رہے ہیں, ان کے اپنے لوگ بھی یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, اینڈ گورا ول آلویز پریفر دیئر اون پیپل آن یو. تو لیکن چونکہ ان کے پاس پلمبر نہیں ہے, ان کے پاس الیکٹریشین نہیں ہے, ان کے پاس کار مکینک نہیں ہے, ان کے پاس پینٹر نہیں ہے, ان کے پاس کار الیکٹریشین نہیں ہے, تو یہ وہ ایریاز ہیں جو کام وہ نہیں کر رہے. ان کے پاس میسن نہیں ہے, میسن از ہائیلی ان ڈیمانڈ. ان کے پاس ٹائلر نہیں ہے, ہائیلی ان ڈیمانڈ. کوئی اراؤنڈ 60-70,000 پیپل آر ریکوائرڈ ان آسٹریلیا اونلی. مطلب لیکن وہ بات ہے نا کہ اب وہاں پر جا کر ٹائل لگانے والا کوئی کام کرے گا تو وہ ہماری طرح کی طرح تو کام نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں تو ٹائل ایسے لگاتے ہیں لوگ, بندہ لگتا ہے پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے, اس طریقے سے ٹائلز لگے ہوتے ہیں. وہ ایک اسکل کا ایک لیول چاہیے ہوتا ہے وہاں جانے کے لیے. وہاں وہ آپ کو وہ تو پھر آپ نے ایکسپرٹیز اس میں اچیو کرنی ہے نا, وہ بھی آپ کے اوپر ہے. آف کورس اگر آپ نے یہاں خانہ پوری کرتے ہیں, اویس نے گھر بنانا ہے, اویس جو ہے کسی ٹائل والی کو لے کے آ رہا ہے, اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے نا خانہ پوری کا کام کیا, ویسے پیسے پورے لے لے گا. وہ تو پھر ہر چیز مارک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا مٹیریل آپ نے ٹائل کے نیچے لگایا ہے, اوپر آپ نے لگایا ہے کہ نہیں لگایا. تو وہ تو پھر بڑی, یہ آپ نے جو بات کی نا, یہ چیزیں وہاں پہ موسٹ آف دیز تھنگز آر لائسنسڈ آکوپیشنز. آپ کو لائسنس لینا ہے. سو اٹ کانٹ بی کہ جی مجھے جو بھی آتا ہے میں ایک ٹائلر ہوں. اٹ کانٹ بی کہ میں جیسا بھی الیکٹریشین ہوں میں الیکٹریشین ہوں. اچھا انویسٹمنٹ میرے جیسے اویس جیسے ہمارے جیسے مڈل کلاس شخص کے لیے انویسٹمنٹ باہر کرنا, یہ مڈل کلاس خواہ اپنے آپ کو مڈل اور میں مڈل, یہ آپ کا مڈل بھی اوپر ہے نا. ناظرین آپ نے ان کی گاڑی نہیں دیکھی, اتنی بڑی گاڑی ہے. ہاں جی جو بات کر رہے تھے, سوال جو کر رہے گم ہی جاتا ہے. سوال کر رہی تھی جو میں سوال یہ پوچھ رہی تھی کہ مڈل کلاس انسان کے لیے اگر اب آج کل وہ تعلیم نہیں حاصل کر رہے اور انہوں نے پڑھ لیا ہے, 90s میں وہ گریجویٹ ہوئے یا 2000s میں ہوئے, اور اب وہ دوبارہ تعلیم کی طرف واپس نہیں جانا چاہتے لیکن باہر سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں اور انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ انویسٹمنٹ باہر پوائنٹ آف ویو سے تو دیکھیں وہ تو باہر بھی اسکوپ ہے, لیکن انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ای کامرس کا ایریا جو ہے, آپ آن لائن کسی بھی آپ امیزون پہ کام کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں سے میں نے دیکھا ہمارے لوگ جاتے ہیں, چکن شاپ بہت ادھر چلتی ہے یا کیا حساب ہے, بہت کھول لیتے ہیں. مطلب جس کو دیکھو اس نے ایک AFC, TFC, MFC وغیرہ وغیرہ بنا کے, اور وہ یا تو انویسٹمنٹ آسان ہے یا اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنوینئنس اسٹور بہت زیادہ لوگ کھولتے ہیں, فیول اسٹیشن بہت زیادہ پاکستانیز اوپن کرتے ہیں. ہمارے پاس جو بزنس امیگریشن کے لیے لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ جی مجھے وہاں پہ میرے دوست ہیں, انہوں نے فیول اسٹیشن بنایا ہوا ہے تو میں بھی فیول اسٹیشن ہی بنانا چاہتا ہوں. تو ایکچولی لوگ انفارمیشن لیتے ہیں کہ باقی پاکستانیز وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی چونکہ جو پاکستانیز 60s 70s میں گئے تھے تو وہ چونکہ بہت زیادہ اس طرح ایجوکیٹڈ نہیں تھے, تو انہوں نے وہاں جا کے ان ایریاز میں انویسٹمنٹ کی. نو دے ایڈوائز ایوری باڈی, بیکاز if I have 10 fuel stations یا 20 fuel stations, so if I would advise somebody تو میں کیا کروں, میں کہوں یا fuel station کھول لیں. میں میری اگر یہ MFC یا کچھ اس طرح کی جو فاسٹ فوڈ کی میں نے چین بنائی ہوئی ہے تو میں لوگوں کو یہی ایڈوائز کروں گا. ذوالفقار فرائیڈ چکن اور وغیرہ میرے پاس دو راستے ہیں. اویس فرائیڈ OFC بھی ہے, ایک ہے لندن میں, وہ پتہ نہیں کس کا ہے, اس سے جا کے بات کروں گا, میرا تو نہیں ہے. لیکن میرے پاس دو راستے ہیں بھائی. اب دو راستوں میں سے کون سے راستے پر جاؤں؟ ایک تو آپ راستہ بتا رہے ہیں ای کامرس والا, ای کامرس میں کیا کروں, کیسے کروں کہ کتنے ڈالر بن جائیں. ایک راستہ یہ ہے, ورنہ پھر میرا ایک اور دوست ہے وہ کہتا ہے بھائی ڈالر کمانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ باہر کی کسی خاتون سے شادی کر لے آدمی, اس میں بھی ڈالر بڑے آ جاتے ہیں. مشورے دو میرے پاس آ گئے. وہ خاتون امیر بننے کے جو دو, وہ میرا مسئلہ نہیں ہے, ان کے پاس ڈالر ہیں بہت. تو اب ان دونوں راستوں میں سے کس راستے پر چنوں, یہ میرا فیصلہ کرنا ہے. اب آپ ای کامرس, جو لوگ یہ اپرچونٹی مس کر چکے ہیں کہ وہ کسی امیر خاتون کے ساتھ شادی نہیں, لیکن مجھے مشورہ دے رہے ہیں نا, تو میں تو امیر پیرنٹس کے گھر پیدا نہیں دوبارہ ہو سکتے, تو ان کو پھر ایڈوائز کر لیتے ہیں. آپ امیر گھر میں پیدا نہیں ہوئے تو اس میں آپ کا قصور تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے سسر امیر نہیں ہے تو یہ تو آپ کا ہی قصور ہو نا سراسر. بالکل آپ ہی کا قصور ہوا. But if you're born poor, that's of course not your fault. But if you die poor, that's your fault. So you need to look out for a suitor. I would suggest کہ لوگ جو ہیں jokes apart کہ لوگوں کو انویسٹ کرنا چاہیے on Amazon business. That is bringing excellent opportunities. You can earn anything up to $5,000, $10,000, $1 million, $2 million, $10 million, جتنا آپ ارن کرنا چاہیں اس میں اتنا سکوپ ہے کہ آپ ارن کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد انویسٹمنٹ بھی تو چاہیے. انویسٹمنٹ بہت چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس کے ساتھ لوگ بزنس کر رہے ہیں, اور ہماری یوتھ مثال کے طور پر کتنی, ہم ایک ٹارگٹ رکھ کے چلتے ہیں, مونیٹائزیشن ٹرمز میں بات کرتے ہیں. مجھے مثال کے طور پر مہینے کے $1,000 کمانے ہیں, سپوز میں اس بیسک کرائٹیریا سے چل رہا ہوں. اس $1,000 کمانے کے لیے منیمم
इन्वेस्टमेंट मुझे कितनी करनी होगी? $1000 अगर आपने स्कोप आपने रखा है कि मेरा टारगेट ये है, तो फिर तो आप सिंपली अमेजोन के हम एक ट्रेनिंग कराते हैं विच इज़ कॉल्ड वर्चुअल असिस्टेंट प्रोग्राम। आप उसमें हम ये आपको क्लेम करते हैं कि आर स्टूडेंट्स जो हैं वो अर्न कर रहे हैं एनीथिंग बिटवीन $300 से लेके $3000 तक, एंड वी एडवाइज देम कि आप 1 साल इस तरह से अर्न करो, and after that you start investing in your own business. तो वो अपने own business में फिर invest करते हैं and they are making hell lot of money. वो वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपने $1000-2000 कमाना शुरू किया और उसमें से कुछ पैसा आपने साइड पे करना शुरू कर दिया कि मैंने अब रीइन्वेस्ट करना है, अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है, अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कि मैंने भी कोई चीज़ बेचना शुरू करनी है। इट कैन बी मग, इट कैन बी ग्लास, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, तो मैं अपनी चीज़ लॉन्च करना चाहता हूँ। एंड अमेजोन इज़ प्रोवाइडिंग दैट वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ इन लोकल कॉन्टेक्स्ट। दराज इज़ प्रोवाइडिंग दैट एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू पीपल कि वो कुछ ना कुछ जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेयर आई थिंक पीपल शुड इन्वेस्ट नाउ। डन हो गया जी। अब या तो ई कॉमर्स या फिर वो बी कॉमर्स, तो दोनों चीज़ें हैं, उस पर देखना पड़ेगा मुझे, ये मैं डिसाइड करता हूँ इस पर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे रिजवान साहब, आपने वक्त निकाला और बड़ी अहम आपने जो है सजेशंस लोगों को दी।